الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 78 سے واللہ اخرجکم، اور اللہ نے نکالا تمہیں من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی، یعنی جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پھر جب تم پیدا ہوئے تو تمہیں کسی بھی چیز کا پتہ نہیں تھا، بالکل تم بے علم تھے، تمہارے ذہن کی تختی بالکل خالی تھی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ اس نے کان بنائے، اس سے تم سننے لگے، آنکھیں بنائیں دیکھنے لگے، اور پھر سن کے اور دیکھ کے تم نے جو اندر ڈالا، ذہن کی تختی پہ لکھا، تو اس سے تم سوچنے لگے، سمجھنے لگے۔ اب یہ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ کان کیوں دیے تمہیں، اور آنکھیں کیوں بنائی، اور دل کیوں بنائے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر، کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف، مسخرات، جو تابع ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں۔ پرندے آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے آگے تابع ہیں، مسخر ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں روکتا انہیں مگر اللہ، یعنی وہ فضاؤں میں جو تیر رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو وہاں گرنے سے اللہ تھام کے رکھتا ہے، ورنہ کوئی اور چیز اوپر ڈالیں اور نیچے آ پڑے گی۔ لیکن پرندے کیسے بعض اوقات پر مارتے جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات سیدھے پر کر کے، پر مار بھی نہیں رہے ہوتے لیکن جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھامے ہوئے ہوتا ان کو مگر اللہ، گرنے سے اللہ انہیں تھام کے رکھتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ یعنی پرندوں پہ بھی اگر غور کریں تو ایماندار اس سے بھی اللہ کی قدرت کی نشانی لیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھیں کئی پرندے ایسے ہوتے ہیں جو کتنا بلندیوں پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر کئی ایسے ہوتے ہیں جو سینکڑوں میل سفر کرتے ہیں اور پھر واپس بھی آ جاتے ہیں، اور پھر کئی ایسے ہوتے ہیں جو رات کی تاریکیوں میں سفر کرتے ہیں، اور رات کو انہیں دکھ رہا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں ستاروں سے راستہ معلوم کرتے ہیں، ستاروں کی روے سے یا پتہ نہیں کیسے، لیکن وہ رات کی تاریکی میں بھی صحیح اپنی منزل کی طرف پہنچتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اسی نے ان کو یہ سارا کچھ سجھایا ہے، راستہ دکھایا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں سے سکنن، سکون، گھروں میں اللہ نے تمہارے لیے سکون رکھا ہے، یا سکونت کی جگہ رکھی ہے، دو معنی ہو سکتے ہیں۔ گھروں میں تمہاری رہائش ہوتی ہے، تمہیں اللہ نے رہائش دے دی ہے،
یا پھر سکنن تمہیں سکون عطا کر دیا ہے، تم سارے دن کے تھکے ہارے محنت مشقت کیے ہوئے گھر پہنچتے ہو، سکون کرتے ہو، یا سفر میں جاتے ہو، سفر سے جب واپس آتے ہو تمہیں گھروں میں سکون ملتا ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے تمہیں گھر عطا کی ہے اور گھروں میں تمہیں سکون دیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے مویشیوں کے چمڑوں سے گھر، جسے خیمے کہتے ہیں، مویشیوں کے چمڑوں سے بھی اس نے تمہارے لیے گھر بنائے ہیں، یعنی خیمے بنائے ہیں۔ تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تم انہیں ہلکا پھلکا جانتے ہو اپنے سفر کے دن اور اپنی اقامت کے دن، خصوصاً جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ اگر یہ خیمے نہ ہوتے اور یہ چمڑوں کے اور باقی چیزوں کے جو بنے ہوتے ہیں یہ نہ ہوتے تو پھر کیسے وہ ادھر ادھر رہتے؟ مکان کو تو کوئی نہیں اٹھا کے لے جا سکتا جو اینٹوں کا مکان ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ خیموں سے ہم نے تمہارے لیے، چمڑوں سے ہم نے تمہارے لیے خیمے بنا دیے ہیں، تم سفر میں انہیں لے جاتے ہو، اور یہ ہلکے پھلکے گھر ہوتے ہیں تمہارے، موسم کی شدتوں سے تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے خیمے لگا لیتے ہو اور اندر رہتے ہو، سردی گرمی سے دفاع ہوتا ہے، بچاؤ ہوتا ہے۔ تو عرب لوگ جو خانہ بدوش ہوتے تھے پانی اور گھاس کی تلاش میں، وہ کبھی کہاں رہتے کبھی کہاں رہتے، ایک جگہ رہے، وہاں اگر گھاس ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، پھر اور جگہ چلے جاتے، خیمے ان کے ساتھ ہوتے اور خیمے لگا کے وہ رہائش پذیر ہوتے۔ اور بنائے اس نے تمہارے لیے مویشیوں کے چمڑوں سے گھر جنہیں تم ہلکا پھلکا جانتے ہو، یوم ظعنکم اپنے سفر کے دن، و یوم اقامتکم اور اپنی اقامت کے دن، یعنی تم آسانی سے ان کو اقامت جہاں کرنی ہوتی ہے، رہائش اختیار کرنی ہوتی ہے، ان کو آسانی سے لگا دیتے ہو، اور پھر جب جانا ہوتا ہے اٹھا کے چلے جاتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور اس نے بنایا کس سے؟ من اصوافیہا، ان کی اون سے، و اوباریہا اور ان کی پشم سے، و اشعاریہا اور ان کے بالوں سے۔ تین چیزیں بیان کی۔ اصواف کہتے ہیں بھیڑ کی اون کو، جمع صوف کی ہے۔ اوبار جمع وبر کی، اونٹ کے بالوں کو کہتے ہیں۔ اور اشعار جمع شعر کی، بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔ اون کی صوف ہو گئی، بھیڑ کی اون ہو گئی، بھیڑ کی صوف ہو گئی یعنی اون، اور اونٹوں کی وبر ہو گئی یعنی پشم، اور بکریوں کے شعر ہو گئے یعنی بال۔ ان تینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کیا؟ اساسم و متاعا الی حین۔ معنی پھر دیکھیں، اور بنایا اس نے ان بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کی پشم سے اور بکریوں کے بالوں سے۔ کیا بنایا؟ اساساً، گھریلو سامان، جسے ہم اثاثہ کہتے ہیں، اساس گھریلو سامان۔ ومتاعا الی حین، اور دیگر فائدہ اٹھانے کا سامان ایک وقت تک۔ گھریلو سامان جیسے یہ ہوتا ہے پہننے کے لیے جرسیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کی، یا کوئی قالینیں ہوتی ہوں گی، یا اور جو چیزیں گھریلو بنتی ہوں گی ان چیزوں سے۔ اور متاعن بھی سامان فائدہ اٹھانے کا، اس سے مراد تجارتی سامان، تم انہیں بیچتے بھی ہو ان سے چیزیں بنا کے، گھر میں بھی تمہارے استعمال کی چیزیں بھی ان سے بنتی ہیں اور تمہاری تجارت بھی ان سے خوب چلتی ہے۔ اور یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے الی حین، ایک وقت تک بنایا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ کون سا وقت ہے؟
انسان کے اس دنیا سے جانے کا یا قیامت کے قائم ہونے کا وقت، یہ ساری چیزیں، یہ نعمتیں جو ہیں یہ بس ایک وقت مقررہ تک ہیں، اس کے بعد یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر ایک اور جہان بسایا جائے گا۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے اس میں سے، اس سے جو اس نے پیدا کیا، اس سے کیا بنائے؟ ظلالا، سائے۔ جو جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کے اللہ نے سائے تمہارے لیے بنائے ہیں، مکانات ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، یہ چیزیں خود بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہیں اور ان کے سائے بھی تمہارے لیے مفید ہیں، ان سے تم سایہ حاصل کرتے ہو، درخت ہیں ان سے پھل بھی کھاتے ہو اور مکان ہیں ان میں رہتے بھی ہو، اور باقی چیزیں ہیں مثلاً پہاڑ ہیں ان سے کئی چیزیں نکلتی ہیں اور ان کے پتھر کام آتے ہیں اور ان کے سائے بھی تمہارے کام آتے ہیں۔ بنائے اس نے تمہارے لیے اس سے جو اس نے پیدا کیا، کیا بنائے؟ ظلالا، سائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور بنائی اس نے تمہارے لیے پہاڑوں سے چھپنے کی جگہ، اکنان جمع کن کی، چھپنے کی جگہ، غار۔ بعض اوقات تم پہاڑی سفروں میں ہوتے ہو اور سخت آندھیاں چل پڑتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں یا سخت گرمی ہوتی ہے تو تم پہاڑوں کے غاروں میں چھپنے کی جگہوں میں چلے جاتے ہو اور وہاں سے بچاؤ حاصل کرتے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اس نے بنائی تمہارے لیے قمیصیں جو بچاتی ہیں تمہیں گرمی سے۔ اب سوال ہے کہ کیا سردی سے نہیں بچاتی؟ حالانکہ زیادہ تو ضرورت کپڑوں کی، قمیصوں کی کس میں پڑتی ہے؟ سردی میں، لیکن بات کی گرمی کی اللہ نے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک چیز کے ذکر سے دوسری چیز خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، عربی زبان کا اسلوب ہے کہ بعض اوقات ایک تفصیل سے بچنے کے لیے بات میں، یعنی بات کو مختصر کرنے کے لیے ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، دوسری چیز چھوڑ دی جاتی ہے جو خود بخود سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر سردی اور گرمی میں سے زیادہ فائدہ تو کپڑوں کا سردی میں ہوتا ہے۔ عام طور پر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ کپڑے سردی سے بچاتے ہیں، تو یہ تو عام معروف ہے، ذہنوں میں ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ گرمی کا ذکر کیا کہ یہ کپڑے صرف تمہیں سردی سے نہیں بچاتے بلکہ گرمی سے بھی بچاتے ہیں، کہ اگر ننگے جسم انسان کو باہر جانا پڑے جون جولائی کی دھوپ میں تو کیا بنے گا؟ تو یہ جو انسان نے سر پہ رومال رکھا ہوتا ہے، قمیص پہنی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں نے وہ دستانے پہنے ہوتے ہیں، خصوصاً جو بائک چلاتے ہیں تو ہاتھوں کو آگ کی طرح کھا رہی ہوتی ہے گرمی، تو دستانے پہنے ہوتے ہیں، تو یہ کپڑے گرمی سے بھی بچاتے ہیں، صرف سردی سے نہیں بچاتے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اس نے بنائی تمہارے لیے قمیصیں جو بچاتی ہیں تمہیں گرمی سے۔ وَالسَّرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور اس نے اور قمیصیں بنائی، سرابیل قمیصیں جو تقیکم بچاتی ہیں تمہیں، بأسکم تمہاری جنگ سے۔ ایسی قمیصیں بھی اس نے بنائی ہیں جو جنگ میں کام آتی ہیں، جنہیں کیا کہتے ہیں؟ زرہ، جو لوہے کی قمیصیں ہوتی ہیں۔ دشمن اگر تلوار سے وار کرتا ہے تو وہ آگے لوہے کی قمیص ہوتی ہے تو اثر نہیں کرتی تلوار۔ تو یہ لوہا کس نے پیدا کیا، اور لوہے سے پھر یہ مختلف زنجیریں اور کڑے بنا کے اس سے قمیص بنانے کا ڈھنگ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے۔ اس لیے نسبت ہر کام کی اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ سرابیل تقیکم بأسکم، اور اس نے قمیصیں بنائی جو بچاتی ہیں تمہیں تمہاری جنگ سے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح مکمل کرتا ہے وہ اپنی نعمت
تم پر تاکہ تم تسلمون فرما بردار بن جاؤ، اسلام لے آؤ۔ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار ہو جانا، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ تو یہ ساری نعمتیں اس نے کیوں بنائی ہے؟ تاکہ تم فرما بردار بنو، تاکہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے، اللہ کی نعمتیں کھا کے تم اس کے نہ شکر نہ بنو، اس کا شکر ادا کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ پھیر جائیں، نعمتیں اللہ کی استعمال کریں لیکن شکر ادا نہ کریں، فرما بردار نہ بنیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں لگائیں، یہ بھی نہ شکریہ نا۔ اس نے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنائے، جو جس کا ذکر آج کے سبق میں پہلے ہوا۔ تو اب انہی اعضاء کو، انہی نعمتوں کو انسان اللہ کی نافرمانی میں لگا دے تو پھر فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو پھر آپ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے، آپ نے پہنچا دیا، آپ کا کام ہو گیا۔ آگے لوگ شکر نہیں ادا کر رہے، نافرمانی کر رہے، تو خود حساب دیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ پھیر جائیں، یعنی اللہ کا شکر ادا نہ کریں، نعمتوں سے تو کوئی منہ نہیں پھیرتا، نعمتوں تو خوب ہر کوئی چاہتا ہے اور استعمال کرتا ہے، اگر منہ پھیر جائیں کس سے؟ نعمتیں استعمال کر کے شکر ادا کرنے سے، نعمتیں استعمال کر کے اس کی فرما برداری کرنے سے، لعلکم تسلمون، یہ نہ کریں۔ اگر منہ پھیر جائیں تو پھر آپ کا کیا بگڑے گا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے، واضح طور پر صاف صاف بتا دینا ہے، باقی نہیں مانیں گے تو حساب خود دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔